محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانِ عقیدت پیش کریں اور انہیں بآواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول برکت کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جگہ تعلیم ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہ سگ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہ سگ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہ، کچھ نہیں مانگتا شاہ سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہ سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہ، اور دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہ۔ اور آج سرکار کے سائے کے تعلق سے بات ہوتی ہے، شیخ سماعت کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا،
نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں۔ اور سرکار کے آئے کہ ظلمتیں دور ہو گئی، اس کے حوالے سے سماعت بردار۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں۔ اور آخری شعر سماعت بردار، بہت ہی خوبصورت شعر۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام ورحمہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین سامعین، جیسا کہ آپ سے حضرات کو معلوم ہوگا یا کچھ لوگوں کو معلوم نہیں بھی ہے، چاند کے تاریخ کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین کے
چاند کی جو شرعی شہادت ہے وہ موصول ہو چکی ہے، اور اسی مناسبت سے آج چاند کی 8 تاریخ ہے۔ عید الاضحیٰ کا مقدس دن ہمارے آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور دستور یہی کہتا ہے کہ اسی مطابق اسی موافقت سے گفتگو ہو۔ الحمدللہ پچھلے جمعہ کو میں نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عشق تھا، جو محبت تھی، اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ہے ذات کی معرفت، ایک ہے صفات کی معرفت، اور ایک ہے افعال کی معرفت۔ ذات کی معرفت کے لیے جان کی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے، صفات کی معرفت کے لیے اولاد کی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے، اور افعال کی معرفت کے لیے مال کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ یعنی بندہ اپنے رب سے جتنا تقرب چاہے، جتنا قریب ہونا چاہے، بندہ جتنا چاہے کہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، تو رب کے قریب ہونے کے جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ جب بندہ ان 3 چیزوں کو اپنا لیتا ہے، اپنانے سے مراد یہ ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، اور اپنے نفس کو، اپنی جان کی قربانی سے مراد ہے کہ اپنے نفس کو، جو نفس امارہ ہے، اس نفس کو اپنے پاؤں تلے کچل کر کے نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ بندہ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت، اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ کے تقرب الی اللہ کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تینوں چیزیں اور تینوں میں قربانی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن میں قربانی کے حوالے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر وقت ملا تو انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ قربانی اسلام کا، دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ قربانی اور فلسفہ قربانی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں باتیں آئیں گی کہ قربانی اسلام اور مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ہے۔ میں انشاءاللہ میں نے پہلے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے حوالے سے باتیں عرض کروں گا، تو انشاءاللہ ان چیزوں کو اس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج قربانی کے حوالے سے اور اس کے کچھ مسائل کے حوالے سے میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، ہاں جو چیز اللہ کے بارگاہ میں پہنچتی ہے، جس سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جس کے ذریعے سے بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تقوی ہے۔ یعنی قرب الہی کے لیے، رضا الہی کے لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جانور کو قربان کر دے رہے ہیں، گوشت لے کر گھر میں آ رہے ہیں، پکا کے کھا لے رہے ہیں، یا کھلا دے رہے ہیں، یا بانٹ دے رہے ہیں، تو یہ ایک ذریعہ ہے جو ہے اللہ کی رضا کا۔ بے شک یہ بھی ایک ذریعہ ہے، مگر یہ اصل نہیں ہے، اصل ہے آپ کی نیت۔ اصل کیا ہے؟ آپ کی نیت۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ آپ کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، جو چیز جس کے ذریعے سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ تقوی ہے۔ جب وہ تقوی ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے، تو پھر ہمارا یہ ذبح کرنا،
یہ قربانی کے جانور لانا، یہ پیسے خرچ کرنا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں آپ کی اس نیت کے ضمن میں آتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کی اس نیت کے ضمن میں آتی ہیں۔ آپ کی نیت میں کھوٹ ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت ہو، آپ 2000 10,000 20,000 لاکھ کے بکرے ذبح کر دیں، جانور ذبح کر دیں، آپ کی قربانی لائے گا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ساری چیزیں اس نیت کے ضمن میں ہیں، ساری چیزیں اس نیت کے ضمن میں ہیں۔ اب نیت جیسی ہوگی اللہ تعالیٰ بندے کو ویسا ہی صلہ عطا کرے گا۔ تو اب جب سب سے اہم چیز تقویٰ ہے، نیت ہے، تو پھر ہم کو اور آپ کو قربانی کے مسائل صحیح طریقے سے معلوم ہونا ضروری ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیت میں کچھ فطور آ جائے، ایسا نہ ہو کہ گوشت کھانے والا معاملہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ اور دوسری باتیں ہمارے ذہنوں میں گھس جائے کہ بھائی یہ رسم و رواج ہے، ایک پرمپرا ہے جو چلی آ رہی ہے، ادا کرنا ہے، کہیں یہ چیزیں آپ کے ذہن و دماغ دل و دماغ میں رچ اور بس نہ جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کو قربانی کے مسائل کو جاننا ہے اور قربانی کی اہمیت و افادیت کو جاننا ہے۔ قربانی کی اہمیت صرف آپ اس بات سے لگائیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو میرے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اب قربانی کرنے کا حکم خدائے وحدہ لا شریک دے رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں نا، آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہو اس پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہ قربانی کی اہمیت ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے خود قربانی کی ہے۔ ایک تو حکم الہی اور دوسرا سنت مصطفیٰ، سنت ابراہیم بھی اور سنت مصطفیٰ بھی، سبحان اللہ۔ اب جب اللہ کا حکم بھی ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی ہے، اور رسول اللہ کے اعمال و افعال بھی ہیں، رسول اللہ کی سنت بھی ہے، تو اب ایک مرد مومن کے لیے ضروری ہو گیا کہ اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرے اور بلا چون و چرا قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے پہلے کہا کہ میں آج قربانی کے مسائل بیان کروں گا، اور بات بڑی لمبی ہو جا رہی ہے، وقت جو ہے کافی ہوتا جاتا ہے۔ قربانی کے حوالے سے پچھلے جمعہ کو بھی میں نے کچھ مسائل بیان کیے تھے، آج میں چاہوں گا کہ کچھ سیدھا مسائل اور قربانی کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ سب سے پہلے قربانی ایک ہے واجب، اور ایک قربانی جسے ہم نفلی کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، نفلی کہتے ہیں۔ قربانی واجب ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی اگر منت مان لے کہ میں اس سال قربانی کروں گا، بالکل کہہ لے کہ میں اس بار قربانی کروں گا، اپنے اوپر لازم کر لے، اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ کوئی منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، یہ قربانی واجب ہے۔ آدمی حج کرتا ہے، حج قران یا حج تمتع، تو حج کے شکرانے کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے وہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور ایک قربانی جو عید الاضحیٰ کے موقع پر، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، یہ 3 دن 10 11 12 یہ 3 دن جو قربانی ہوتی ہے، یہ قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ گئی بات کہ بھائی قربانی واجب ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا، ترتیب وار اور اس کو سماعت کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جائے، تاکہ جب اگلے مسائل کی طرف ہم اور آپ بڑھیں تو یہ سارے مسائل دھیرے دھیرے ہمارے آگے آتے جائے اور ہمارا ذہن کھلتا جائے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں کو ان 3 دن کے اندر 10 11 12 یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے، ان 3 دن کے اندر یہ شرطیں اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔
ٹھیک ہے. نمبر 1 پر ہے مسلمان ہونا. پتہ چلا کہ غیر قوم پر قربانی واجب نہیں، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں. اگر ایک آدمی قربانی کے ایام گزرنے کے بعد اب وہ مسلمان ہو رہا ہے تو اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ پر قربانی واجب ہے، آپ جو گزر گئے دن کی قربانی کرو. یعنی قربانی کی جو شرطیں ہیں وہ ان 3 دن کے اندر 10، 11، 12 ان 3 دن کے اندر وہ شرطیں اگر پائی جائیں تو اس پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں. جیسے میں نے کہا کہ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، عقل والا، یعنی مجنون پر، پاگل پر قربانی واجب نہیں. نمبر 2 بالغ ہونا. اس سے پتہ چلا کہ نابالغ پر قربانی واجب، کتنے پیسے کا وہ مالک کیوں نہ ہو جائے، اگر بالغ نہیں تو قربانی واجب. ہاں اگر ماں باپ اپنے بچوں کے نام سے قربانی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن قربانی جو واجب ہونے کی شرطیں ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک شرط ہے مقیم ہونا، یعنی کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں. جو آدمی اپنے گھر سے کہیں اور دوسری جگہ سفر کے ارادے سے نکلا، جو سفر کی جو کوانٹٹی ہے، جو اس کی حد ہے، آپ جو ہے جب ہمارا درس ہوتا تھا تو اس نے مسافر کی نماز کے حوالے پہ باتیں ہوئی تو آپ نے اس پہ سن لیا ہے. آدمی گھر سے باہر نکلا سفر کی نیت سے، اب مثال کے طور پر آدمی یہاں سے HRC گیا یا یہاں سے ممبئی گیا، مسافر ہے، تو اب اس مسافر پر قربانی واجب نہیں. یعنی قربانی مقیم پر واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط ہے مالک نصاب ہونا. ٹھیک ہے. کتنی ہو گئی؟ پہلا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا اور مالک نصاب ہونا. اور یہ تمام شرطوں کا ان 3 دن کے اندر پایا جانا، ان تمام شرطوں کا ان 3 دن کے اندر پایا جانا. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی ابھی غریب ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان ہے، مگر غریب ہے، پیسے کچھ نہیں ہے، مگر 10 ذوالحجہ کو یا 11 ذوالحجہ کو یا 12 ذوالحجہ کو 12ویں تاریخ کو اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ غنی ہو گیا، اب اس پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ابھی مالدار ہے لیکن 10 ذوالحجہ سے پہلے وہ غریب ہو گیا، یعنی کہ بالکل خالی ہو گیا سارا معاملہ، نہ کوئی آوک نہ کوئی جاوک، کچھ بھی نہیں بالکل. تو اب کیونکہ یہ شرط مفقود ہے، مالک نصاب کے حد تک پہنچ نہیں رہا ہے، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں. رہی بات مالک نصاب کی، تو مالک نصاب زکوٰۃ کا میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا، زکوٰۃ کے مسائل الگ ہیں اور قربانی کے مالک نصاب کے مسائل وہ الگ ہیں. زکوٰۃ کے مالک نصاب کے مسائل میں، زکوٰۃ کے مسائل میں یہ بات ہے کہ مال پر 1 سال گزر جانا یہ شرط ہے، مگر قربانی کے مسائل میں یہ چیز نہیں ہے. یعنی اگر آدمی 11 یا 12 تاریخ کو بھی اس کے پاس پیسہ آ جا رہا ہے، وہ مالک نصاب کے حد تک پہنچ جا رہا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ بہت سارے لوگ وہ اپنے قرض کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پلاٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں زکوٰۃ کے مسائل بھرے رہتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی پلاٹ اگر ہم نے خرید کے رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے بیچنے کی نیت سے، تو اب قربانی کے مسئلے میں وہی مسئلہ ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. دکان آپ نے دے رکھا ہے، اس کے اوپر بھی قربانی، اگر وہ مالک نصاب کے حد تک پہنچ جا رہا ہے تو قربانی واجب ہے. کسی آدمی کا ایک گھر ہے، 2 منزلہ عمارت ہے، نیچلے منزل پہ وہ رہتا ہے، اوپری منزل پہ بالکل لاک لگا کوئی نہیں رہتا، اس مکان کے اوپر بھی آپ پر قربانی ہے. مطلب
مکان کے اوپر قربانی سے مراد یہ ہے کہ اس مکان کے پیسے سے اگر آپ مالک نصاب کے حد تک پہنچ جا رہے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، ہمارے ایک چیز میں بتا دوں کہ لوگ ذرا بچنے کی بہت ساری صورتیں نکال لیتے ہیں، بچنے کی بہت ساری صورتیں نکال لیتے ہیں۔ دیکھیے شادی ہوتی ہے ہمارے یہاں تو جو کپڑے ہم لیتے ہیں وہ لیتے ہیں 40,000 50,000 60,000 کے، ہے نا، لیڈیز کے، عورت کے، دلہن کے لیے کپڑے لیتے ہیں۔ اب وہ کپڑے ایسے ایک بار جو پہن لیے تو پہن لیے، نہ وہ گرمی کے ہیں نہ وہ سردی کے، کسی کے نہیں ہے، بس پہلے رکھ دیے۔ ایسے کپڑے سے بھی اگر آدمی مالک نصاب کی حد تک پہنچ جا رہا ہے تو قربانی واجب ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں ہمارے اوپر قرضہ ہے، اس کے گھر میں لاکھوں کے سامان پڑے ہیں، اس کی گنتی نہیں کرتا، وہ اس کے تعلق سے بات نہیں کرتا وہ، مگر کیا کہتا ہم قرض دار ہیں، ہم قرض میں مبتلا ہیں، ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے دوست، قربانی کرنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے 3 دنوں میں خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ قربانی کتنا، میں انشاءاللہ میں نے پہلے کہا کہ میں قربانی کے جو فلسفے قربانی کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مالک نصاب کی حد تک پہنچ جائے اور تمام شرطیں اگر اس کے اندر پائی جائیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ دوسری چیز یہ کہ گھر میں عورتیں ہیں تو ان کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ سونا ہے، چاندی ہے۔ اب وہ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی سونا 7.5 تولہ ہوگا تو ہی تو جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو قربانی میں بھی سونا جو ہے 7.5 تولہ ہوں گے تبھی جا کے جو ہے قربانی واجب ہوں گی، ہے نا۔ اور پھر آدمی کیا کرتا ہے کہ ان کے نام کو چھوڑ دیتا ہے، شوہر جو کو چھوڑ دیتا ہے یا گھر والے جو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور ایک بکرا یا ایک جانور لا کے دوسروں کے نام سے، بچوں کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں۔ تو اگر سونا اس کے پاس ہے 1 تولہ ہو، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ جو سونا چاندی ہے اس کی مقدار تک پہنچ جاتی ہے، یا اتنا پیسہ اتنا کیش اس کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایک چیز اور ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ ہم بڑوں کو چھوڑ دیتے، جس پر قربانی واجب ہوتی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بچہ ہمارا بہت لاڑکا ہے، پیارا سا ہے، چھوٹا سا ہے، اس کے نام سے پہلی بار قربانی کریں گے ہم، ان کے نام سے ہم قربانی کر دیتے ہیں۔ جن پر قربانی واجب ہوئی رہتی ہے ان کا نام ترک کر کے جو نابالغ رہتے ہیں، جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، ہم ان کے نام کی قربانی کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ قربانی جن کے اوپر واجب ہے وہی قربانی کریں، ان کے نام سے ہی قربانی کریں۔ جن پر واجب نہیں ہے وہ قربانی تو ہو جائے گی مگر واجب نہیں، وہ نفلی قربانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو پہلے دیکھ لیں۔ پہلی بات تو قربانی آنے سے پہلے ٹوٹل لگا لیں کہ ہمارے گھر میں میرے پاس کتنا مال ہے، یا میری بیوی کے پاس کتنا مال ہے، ہمارے ابا کے پاس، ہمارے بھائیوں کے پاس، سب اپنا اپنا ٹوٹل لگا لیں کہ میں مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں اور مقیم ہوں، اور میرے پاس اتنا مال ہے جس کے ذریعے سے میں مالک نصاب کی حد تک پہنچ جاتا ہوں، تو اب میرے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بھائی قربانی ہم کر رہے ہیں، بچوں کا نام دے، یا پھر ایسا بھی کہ بھئی میں کما رہا ہوں گھر پہ، میرا بھائی نہیں کما رہا تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں 15 سال 16 سال ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی قربانی اپنے نام سے نہیں کرتا، وہ کیا کہتا ہے میں مالک نصاب نہیں ہوا یا میرے اوپر شرطیں پائی نہیں جا رہی ہیں۔ تو ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جو مالک نصاب ہو کر کے قربانی نہ کرے، جیسے 15 سال آپ کے اوپر قربانی واجب تھی لیکن آپ نے نہیں کیا، یا 2 سال 3 سال آپ کے اوپر قربانی واجب تھی آپ نے نہیں کیا، تو اب اس قربانی کی قضا تو نہیں ہے، مگر فقہا فرماتے ہیں کہ ایک بکرا یا گائے کے گوشت کا ایک حصہ، اتنا پیسہ اب آپ کو صدقہ کرنا ہوگا اور صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگا۔ یعنی ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، بھائی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے ہم جو ہے پریشان پھرتے رہے اور ہم جو ہے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے
جن جن پر قربانی واجب ہو ان کے نام سے آپ قربانی کریں۔ پچھلے جمعہ کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضور کے نام سے غوث پاک میں قربانی کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ بے شک آپ کریں، مگر جب سب کے ہو جائیں، نام آ جائیں، ایک حصہ باقی رہے، یا اگر نہیں رہا آپ کرنا چاہتے تو کوئی جو ہے بکرا یا بکری خرید کر کے آپ سرکار کے نام سے قربانی کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تو رہی بات قربانی کے حوالے سے۔ اب اس میں بھی بہت سارے مسائل، اب سارے مسائل اس میں بیان کریں تو وقت پہلے ہو چلا ہے۔ اب رہی بات جانور کے عیبوں کے حوالے سے۔ جانور ہم لیتے ہیں، جانور کے عیبوں کے حوالے سے جو ہے میں نے پچھلے جمعہ کو کہا کہ بارہا ہم کہتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں۔ ایک چیز خاص خیال رکھیں کہ جب آپ جانور لیں تو جانور کو دیکھ بھال کر کے لیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر اگر آپ صحیح طریقے سے غور کریں۔ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، لوگ موبائلوں میں دیکھ لیتے ہیں، فلاں عالم کی نکالے، اس کی سن لیے اور سن کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیے۔ بارہا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم سن لیتے ہیں مسئلہ اور وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کچھ اور، ہم کچھ اور کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی عالم دین سے ملیں اور اس سے جو مسئلہ آپ کو نہ معلوم ہو اچھی طریقے سے معلوم کر لیں۔ قربانی کے جانور کو عیب سے پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بارہا جو مسئلہ آتا ہے سب سے زیادہ وہ آتا ہے کان کے حوالے سے، دانت کے حوالے سے اور سینگ کے حوالے سے، ہے نا، یہ اور دم کے حوالے سے، یہ دو چار مسائل زیادہ آتے ہیں۔ میں آپ کو بات بتانا چلوں کہ بالکل ذہن نشین کر لیں کہ اگر جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں، پیدائشی کان نہ ہوں، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں، ہاں کان ہوں، چھوٹے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہوتے ہیں کوئی جانور جو ہے کسی کے چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں، کسی کے بڑے ہوتے ہیں، کان کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا یہ بات نہیں ہے۔ کان اگر سرے سے نہ ہو تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ رہی بات اب کان ہے مگر کٹا ہوا ہے نا، وہ بہت سے کیل ٹھوک دیتے ہیں، بہت سے وہ اس کے ڈیزائن وغیرہ بنا دیتے ہیں، ہے نا۔ تو دیکھیں اس چیز کا خیال رکھیں، کوئی بھی چیز ہو اس کا تہائی حصہ، مطلب 3 انچ کا کان ہے تو 1 انچ یا اس سے زیادہ اگر کان کٹا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اس سے کم کٹا ہے تو قربانی تو ہو جائے گی مگر وہ خلاف سنت ہے۔ جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو اپنے جانوروں کو بھئی اب پیسہ دے رہے، ہم تقرب اللہ کا، ہم اللہ کے رضا حاصل کرنے کا ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو پھر اب آپ جب جانور لے رہے ہیں تو جانور کو دیکھ بھال کر کے لیجئے، ہے نا۔ اس کے بعد کسی جانور کی سرے سے سینگ نہیں ہوتی تو سینگ کا نہ ہونا یہ عیب میں سے نہیں ہے، یہ عیب میں سے نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں کسی جانور کی سینگ جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو اگر وہ سینگ ٹوٹ گیا ہو، بالکل جڑ سے ٹوٹ گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کو منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن اوپر سے ٹوٹا ہے یا پھر اگر جڑ سے تو ٹوٹا ہے 10 دن 20 دن 15 دن پہلے، پھر دھیرے دھیرے اس میں وہ آگے تبدیلی آ گئی، پھر سے وہ صحیح معنوں میں نکل آیا، تو اب پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر سینگ تھوڑا سا ٹوٹا ہے، تھوڑا سا اوپر سے ٹوٹا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہ کہ جو سینگ کو آج کل کیا کیا جاتا ہے، بڑا سا سینگ ہے اس کو کاٹ کر کے اس کو بالکل گھس دیتے ہیں، اس کو مولڈ کر دیتے ہیں، گول کر دیتے ہیں، بالکل ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ رہی بات دانت کے حوالے سے، دانت کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں آتی ہیں کہ بھائی دانت جو ہے 2 دانتاں نہیں ہے تو قربانی ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو دیکھیں شریعت میں فقہاء اکرام نے دانت کے حوالے سے کہ 2 دانت، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 2 دانت ہونا، 2 دانت ہوں گے تو 2 ہی سال ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت میں فقہاء اکرام نے اس کی عمر کو لیا ہے کہ اس کی عمر، جانور کی عمر، بکری ہے تو 1 سال، گائے بیل بھینس ہے تو 2 سال، اور اونٹ ہے تو 5 سال، اتنا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر دانت نہیں نکلے اور اس کی عمر 2 سال کے اوپر ہے تو بلا شبہ اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ رہی بات
دانت کے ٹوٹنے کے حوالے سے، رہی بات دانت کے ٹوٹنے کے حوالے سے، ایک دانت اگر جانور تندرست ہے، بالکل موٹاپا اچھا تندرست ہے، ایک دانت اگر ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اچھا جانور دیکھ کر کے قربانی کرے، ٹھیک ہے۔ قربانی کے جانور کے عیبوں میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ خاص چیز جس کو ہم لوگ زیادہ تر دیکھتے ہیں، ہے نا، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیے جب آپ جانور کو قربانی کریں۔ اچھا، قربانی کے حوالے سے ایک مسئلہ اور عرض کرتا چلوں، وہ ہے حصے والی قربانی کے تعلق سے۔ ابھی ہمارے یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ حصے والی قربانی 1500 روپے حصہ یا 2000 روپے حصہ، 1700 روپے حصہ جو ہے بغیر گوشت کی قربانی، پھر گوشت والی قربانی 2500، 3000، کہیں 4000 بھی ہے، تو اس حساب سے جو ہے حصے والی قربانی کرتے ہیں۔ حصے والی قربانی کا ایک یہ مسئلہ میں بتا دینا اس لیے بہتر سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں میں خلش کے دلوں میں خلش رہ جاتی ہے، اور پھر وہ آج کل ایسا ہو گیا، فراڈ بھی بہت نکل گئے ہیں، وہ قربانی کرتے سے ہماری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جیسا کبھی پرسوں کی خبر آئی کہ مالیگاؤں میں جیسے کہ حج کا پیسہ لے کر کے ایک آدمی بھاگ گیا تھا، ایسی بہت سے لوگوں کی قربانی کا پیسہ بھی لے کے ایک آدمی بھاگ گیا، ایسی بات بھی پرسوں آئی ہے۔ حصے والی قربانی کے حوالے سے ایک مسئلہ ذہن نشین کریں، وہ یہ فی حصہ 1500 روپے یا 1700 روپے رکھتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ 1500 روپے تو آپ کا ایک حصہ جو ہے 2 حصہ 3 جتنے حصے آپ لینا چاہیں، آپ کی قربانی باہر ہوگی۔ مہاراشٹر میں تو مہاراشٹر کے باہر ہوگی، جہاں پہ سویدھائیں ہیں وہاں پہ قربانی ہوگی، ایسا کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کرنے میں اگر جانور ابھی خریدا نہیں گیا اور اس سے پہلے ہی پیسہ لے لیا گیا تو یہ چیز حرام ہے، اس لیے کہ ہم آپ سے پیسہ لے رہے ہیں جانور کے گوشت کی قربانی کے حوالے سے، اور جانور کو ابھی میں نے خریدا ہی نہیں ہے، تو جو چیز ابھی میرے پاس آئی نہیں، میں خریدا ہی نہیں، اس چیز کو میں بیچ ہی نہیں سکتا۔ جو چیز ابھی میرے پاس نہیں ہے، میں نے اس کو خریدا ہی نہیں، میرے پاس نہیں ہے، یہ مائک ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے، دوسرے کسی کی ہے، اس کو میں بیچ سکتا کیا؟ نہیں بیچ سکتا۔ اس کو میں خرید لوں گا، میرے پاس آ گئی، اب اس کو میں بیچ سکتا ہوں۔ تو اب اگر حصے والی قربانی میں آدمی سے پہلے پیسہ لے لیا جا رہا ہے اور بعد میں جانور خریدا جا رہا ہے تو ایسا بیع اس کو حرام کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری صورت یہ آتی ہے کہ بھائی جانور ہم نے پہلے خرید لیا ہے، جانور پہلے ہم نے خرید کر رکھ لیا ہے، اب آپ سے ہم پیسے لے رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی ہم فی حصہ گوشت والی قربانی کا ہم 2500 روپے یا 3000 کر رہے ہیں، 2500 روپے یا 3000 روپے ہم کر رہے ہیں، اور جانور ہم نے خرید کر رکھ دیا ہے۔ اب سب سے آپ 2500 روپے لے رہے ہیں، تو ہر جانور کی قیمت 2500 کے حساب یا 1500 کے حساب اگر آپ جوڑ لیں تو 10,500 روپے بنتے ہیں، 7 حصے کے ایک جانور کے 10,500 روپے بنتے ہیں۔ اب آپ سب سے 1500 روپے لے رہے ہیں، مگر کسی جانور کی قیمت 9,000 ہے، کسی کی 12,000 ہے، کسی کی 15,000 ہے، کسی کی 10,000 ہے، کسی کی 8,000 ہے، سب سے پیسہ ہم لے رہے ہیں کتنا؟ 1500۔ ایک جانور میں 7 آدمی حصے دار ہیں، تو 7 آدمی کا حصہ 10,500 روپے بنتا ہے، 10,500 روپے بنتا ہے، لیکن ہم پیسہ لے رہے ہیں کتنا؟ 2,000 کر کے۔ تو جانور جو ہے ہم نے لیا ہے 10,500 کا یا 8,000 کا، لیکن 1500 کے حساب سے ہم آپ سے پیسہ وصول کر رہے ہیں 10,500۔ تو یہ جو 2,500 روپے بچے، یہ 2,500 روپے اب جو قربانی کرا رہا ہے ان کو ان لوگوں تک پہنچانا واجب ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ میں نے اس لیے بیان کیا، حالانکہ دوسرے کیا بھائی مسئلے بیان سب چیزیں باتیں، یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ بھی حصے والی قربانی کرتے ہیں، ہے نا، ہم بھی کراتے ہیں، تو اس چیز کے تعلق سے اگر ہمیں خبر ہو تو ہم صحیح جگہ پر اپنا پیسہ لگا پائیں گے، اور ہم دیکھ پائیں گے مسئلہ کی نوعیت کیا ہے، اسی حساب سے ہم پیسہ لگائیں گے۔ ورنہ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، مگر حالات ہمارے سازگار نہیں ہیں، اس لیے لوگ باہر قربانی کر لیتے ہیں۔
اس لیے لوگ باہر قربانی کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ باہر قربانی کرتے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے، اور جو لوگ قربانی کرواتے ہیں وہ بھی اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جانور لے رہے ہیں 7,000 کا، پیسہ وصول کر رہے ہیں آپ 2,500 روپے کا، جو پیسہ بچے وہ آپ کے جیب میں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ سخت گنہگار ہوں گے۔ اس کے تعلق سے میں نے گیلانی مشن کے حوالے سے مولانا پرویز عالم صاحب سے گفتگو کی، جو حقیقت بات ہے آپ کو بیان کروں میں نے ان سے بھی کہا کہ حضرت یہ جو پیسہ 1500 روپے لیا جا رہا ہے، اب کسی جانور کی قیمت 9,000 ہے اور 7 حصہ شریک ہو رہے ہیں 1500 کے حساب سے، تو پیسہ 10,500 روپے بن رہا ہے۔ جانور اگر 9,000 کا لیا گیا ہے تو اب وہ جو 1,500 روپے اس کا کیا بنے گا، ہے نا؟ تو مولانا پرویز عالم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جیلانی مشن کی پاوتی کو پڑھ لیجیے گا، اس کے لیے صاف لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو جانور پہلے خرید لی جاتی ہے، اس کے بعد پاوتی میں لکھا ہوا ہے بالکل کہ آپ کا حصہ 1,500 روپے ہے، لیکن اگر جانور کی قیمت کم میں مل جائے جانور، تو جو پیسہ آپ کا بچے گا، کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ آپ کا پیسہ جیلانی مشن کے طرف سے جیلانی مشن کو پہنچے اور جیلانی مشن کے طرف سے غریبوں میں یا مدرسوں میں تقسیم ہو؟ کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ جب یہ دستخط لی جاتی ہے تب جا کے اس کو پاوتی دی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسائل میں نے اس لیے بیان کر دیے تاکہ بھائی جب ہم پیسہ کہیں لگائیں، اور خاص کر قربانی جو ہم کر رہے ہیں، تو اس چیز کا ہم ضرور خیال رکھیں، ان باتوں کا خاص کر ضرور خیال رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اب مسائل بھی بہت سارے ہیں، وقت کافی ہو چلا ہے، 1-2 مسئلے اور جو ہے قربانی جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے آپ سماعت کر لیں۔ جانور کو جب آپ ذبح کریں، انشاءاللہ میں اس دن بھی بیان کروں گا اس کو، اور آج بھی تھوڑا کہ بھائی جانور جو آپ ذبح کریں تو اگر آپ کو صحیح طریقے سے ذبح کرنا آتا ہو تو آپ ذبح کریں، یہ اچھی بات ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو جانور ذبح کرنا آتا ہو، آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، ٹھیک ہے؟ یہ اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ اپنے امام، اپنے مؤذن کو اس کام کے لیے بلائیں۔ کل کو کوئی یہ نہ کہتے کہ حضرت آپ اپنے حوالے سے کہہ رہے تھے، وہ بھی عرض کہ میں میرے حوالے سے نہیں، میں یہ سب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نظریہ سب سے پہلے امام اور مؤذن کے اوپر جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے شروعات سے لے کر کے انتہا تک کام آنے والے امام صاحب یا مؤذن صاحب ہیں۔ فاتحہ ہو، درود کی محفل ہو، کسی کام کے لیے ہو، یہ جب آپ کے کام آتے ہیں، آپ ایسے ان کو کچھ نہیں دے پاتے ہیں تو کم سے کم اپنے گھر میں قربانی کرنے کے لیے بلائیے، آپ کا بھی کام ہو جائے، آپ ان کو کچھ نذرانہ دے دیں، ان کا بھی کام ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری چیز اور ایک بات بتا دوں، کل کو کوئی نہ کہہ دے کہ حضرت آپ اپنے حساب سے بیان کر رہے تھے، میں سب کے لیے بول رہا ہوں، اور جو چیز ہے حق وہ بول رہا ہوں۔ وہ یہ آدمی جانور لا رہا ہے 25,000 کا، 50,000 کا، ایک آدمی قربانی کر رہا ہے 5 جانور پورے خاندان کے نام سے، مگر جب ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے تو 100 روپے اس کے جیب سے نکلتا نہیں ہے کہ وہ آدمی 50,000 کا لایا ہے، مگر امام صاحب کو 100-200 روپے یا مولوی کو 100-200 روپے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں پہلے کہا کہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب جمعہ کو تقریر ہوتی ہے سب کے لیے ہوتی ہے، یہاں صرف آپ کے یاول کے لوگ یا اس محلے کے نہیں ہیں، باہر کے بھی لوگ ہیں، میں سب کے لیے مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وجہ یہ کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ قربانی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جب آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ایک آدمی کو آپ نے قربانی کرنے کے لیے بلایا، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں قربانی کرنے جا رہا ہوں تو 100-200 روپے میرے جیب میں آئیں گے، اور وہ خالی جا رہا ہے تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صرف امام مؤذن کے حوالے سے نہیں ہے، یہی چیز قصائی کے حوالے سے بھی ہے۔ قریشی حضرات جب آپ قصائی کو بلا رہے ہیں تو ان کو بھی آپ ناراض کر کے نہیں، ہاں بھائی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بھائی آدمی لایا 50,000 کا جانور، لیکن قصائی کو دینے کے لیے جب آپ
ذبح کرنے کی بات آتی ہے تو وہ ٹھہراتے ٹھہراتے کم کر کے لاتا ہے، ٹھیک ہے ہو گئی بات، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو رکھنا اپنا ہے تو رکھنا بھائی۔ 1500 کی بات ہوئی تو آدمی 1200 1100 1000 روپے دے کر کے اس کو جو ہے بھگا دیتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے آپ کو کہ آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ کی رضا اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ سے کوئی ناراض نہ ہو، ہے نا۔ اس لیے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ قربانی کرنے کا طریقہ ہے کم سے کم 4 رگ، جو 4 رگ ہیں وہ کٹنے چاہیے۔ پچھلے سال میں نے ایک آدمی کو دیکھا، میں بیٹھا ہوں مگر وہ خود سے قربانی کر رہا ہے، مجھے نہیں کہا تو میں نے کہا اچھی بات ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کر رہا ہے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ قربانی کیا، تھوڑا سا کاٹنے کا چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا جانور حلال نہیں ہوا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، حد درمی میں رہ گیا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 4 رگ نہیں تو کم سے کم 3 رگ کا آدھے سے زیادہ کٹنا ضروری ہے۔ اگر نہ کٹے تو آپ کی قربانی درست نہیں ہے، جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ چیز اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں۔ آپ کو نہیں آتا ہے تو ترم خاں بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جن کو آتا ہے ان کو آگے بڑھائیے۔ لائے تھے 25,000 کا، پتہ چلا کہ وہ حلال بھی نہیں ہوا، قربانی بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے خدا کے واسطے آپ کو نہیں آتا ہے تو جو جانتا ہے، جو جانکار ہے، اس کو بلا کے آپ قربانی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز۔ دوسری چیز یہ کہ میں اپنے قریشی حضرات سے، قصائی بھائی جو ہمارے، ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی آپ خدا کے واسطے جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ آپ کے 5-10 منٹ سے 5 دن اگر آپ 10 کرنا چاہ رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک دن میں 8 جانور جو ہے آپ ذبح کر پائیں، چھیل پائے، 2 جانور آپ کے 2000 کے پیسے آپ کے چلے جائیں گے، لیکن آپ گناہ گار ہونے سے بچ جائیں گے اگر آپ آہستہ آرام سے کریں گے۔ تو اللہ کے واسطے آپ بھی اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، اس کے بعد پھر چھیلنا چھالنا شروع کریں۔ تیسری بات یہ کہ بھائی ہمارے نوجوان حضرات اللہ کے واسطے گندگی نہ کریں۔ آج مسائل سے بات لمبی ہو رہی، بس 2-4 بات آخری میں۔ گندگی نہ کریں، خدا کے واسطے ادھر ادھر ہڈیوں کو، چمڑوں کو، گوشت کو، اوجڑیوں کو یا چھٹڑے وغیرہ کو ادھر ادھر نہ ڈالیں کہ کتے اس کو اٹھا کے پھر کہیں جا کے پھینک دیتے ہیں، جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ ماحول آج کل ایسے ہی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا آپ ان چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیجئے، جب کچرے کی گاڑی، نگر پالیکا کی گاڑی آئے آپ اس کے اوپر اٹھا کر کے ڈال دیں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے نوجوان حضرات جو سیلفی لیتے ہیں وہ سیلفی لینے سے پرہیز کریں۔ آپ جو ہے گوشت کی وغیرہ کی، کٹے جانور کی فوٹو ویڈیو بنا کر کے اللہ کے واسطے واٹس ایپ میں نہ ڈالیں، آپ انسٹاگرام میں نہ ڈالیں، یہ چیک ہو رہے ہیں ابھی، اور تھوڑی سی آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ تو پھنسیں گے، پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہوگی۔ لہذا ان تمام چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ سماعت کر لیں، جیلانی مشن کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے الحمدللہ 1500 روپے فی حصہ ہے، جو حضرات لینا چاہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں۔ اور مسجد فہمیدہ انور کے طرف سے جو ہے 3000 روپے ایک حصہ گوشت والی قربانی، وہ آپ جو ہے موسیٰ سر سے ڈاکٹر شکیل سعید سے جو ہے ان سے آپ رابطہ کریں۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔